کبھی سوچا ہے کہ انسانی بال یا کاغذ کا ایک ورق کتنا پتلا ہوتا ہے؟ عام پھٹے سے تو اسے ناپنا ممکن ہی نہیں، لیکن جب اتنی باریک چیزوں کو بہت ہی زیادہ درستی سے ناپنا ہو تو وہاں کام آتا ہے اسکرو گیج۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی پیمائش کا اصل ماہر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو رولر ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں وہ یہاں بالکل کام نہیں آتا۔ وہ ہمیں ملی میٹرز تو بتا سکتا ہے، لیکن جب بات اس سے بھی کئی گنا چھوٹی پیمائش کی ہو تو پھر ہمیں ایک بہت خاص اور زیادہ درست آلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں 1 ملی میٹر کے 100ویں حصے تک جانے کی، یعنی 0.01 ملی میٹر۔ ذرا تصور کریں کہ 1 ملی میٹر کے نشان کو مزید 100 چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ اتنی باریک پیمائش کے لیے ایک خاص آلہ تو چاہیے ہی ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شاندار آلے کو کیسے سمجھا جائے۔ ہم شروع کریں گے درستی کے مسئلے سے، پھر اس کے پرزوں کو جانیں گے، اس کے کام کرنے کا راز سمجھیں گے اور آخر میں اس کی جدید شکلوں پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ چلیں، سب سے پہلے اس آلے کے الگ الگ حصوں سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے کام کرنے کا طریقہ سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو 2 سکیلز ہیں نا، یہی اصل میں اس آلے کا دل ہیں۔ ایک سیدھا سکیل ہے جسے مین سکیل کہتے ہیں، یہ ہمیں موٹی موٹی ریڈنگ دیتا ہے، اور دوسرا یہ گھومنے والا سکیل، سرکولر سکیل، جو باریکیوں کو ناپتا ہے۔ اصل جادو ان دونوں کے ملاپ سے ہی ہوتا ہے۔ تو آخر اس چھوٹے سے آلے میں ایسا کیا راز ہے کہ یہ اتنی ناقابل یقین حد تک چھوٹی پیمائش کر لیتا ہے؟ اچھا، اس کا راز اس کے کام کرنے کے بنیادی اصول میں چھپا ہے۔ اس کا بنیادی اصول بہت سادہ ہے، بالکل ایک نٹ اور بولٹ کی طرح۔ جب ہم بولٹ کو پورا ایک چکر گھماتے ہیں تو وہ صرف تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے۔ اسکرو گیج اسی سادہ سے آئیڈیا کو استعمال کر کے ایک بڑی گھومنے والی حرکت کو ایک بہت ہی چھوٹی اور درست سیدھی حرکت میں بدل دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم لفظ آتا ہے، پچ۔ آسان لفظوں میں، جب گھومنے والے تھمبل کو ایک پورا چکر دیا جائے تو سپنڈل کتنا آگے بڑھتا ہے۔ زیادہ تر اسکرو گیجز میں یہ فاصلہ صرف ½ ملی میٹر یعنی 0.5 ملی میٹر ہوتا ہے۔ اور دوسرا اہم ترین تصور ہے لیسٹ کاؤنٹ۔ سچ پوچھیں تو یہی اس کی اصل سپر پاور ہے۔ یہ وہ چھوٹی سے چھوٹی پیمائش ہے جو یہ آلہ بالکل درستی سے کر سکتا ہے۔ لیسٹ کاؤنٹ جتنا کم ہوگا، پیمائش اتنی ہی بہتر اور درست ہوگی۔ تو اس سپر پاور کو معلوم کیسے کیا جائے؟ بہت آسان ہے۔ ہم پچ کو سرکولر اسکیل پر موجود نشانوں کی کل تعداد سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیتا ہے جن کی ہم نے ابھی بات کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام اسکرو گیج میں پچ 0.5 ملی میٹر اور سرکولر اسکیل پر 50 نشان ہوتے ہیں۔ جب 0.5 کو 50 سے تقسیم کرتے ہیں تو جواب آتا ہے 0.01 ملی میٹر، یعنی 1 ملی میٹر کا 100واں حصہ۔ یہی ہے اس آلے کی اصل طاقت۔ لیکن ایک منٹ، حقیقی دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ وقت اور استعمال کے ساتھ ان آلات میں بھی چھوٹی موٹی خامیاں آ جاتی ہیں، جنہیں زیرو ایرر کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اسکرو کو مکمل طور پر بند کرنے پر سرکولر اسکیل کا 0 مین اسکیل کی لائن کے بالکل سامنے نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہیں سے زیرو ایرر کا تصور شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے بالکل آئیڈیل صورتحال۔ جب اسکرو کو پورا بند کیا جائے تو دونوں اسکیلز کے 0 ایک دوسرے کے عین سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آلہ بالکل ٹھیک ہے اور پیمائش کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر بند کرنے پر سرکولر اسکیل کا 0 مین لائن تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جائے، اسے کہتے ہیں پازیٹیو زیرو ایرر، مطلب آلہ پیمائش تھوڑی آگے سے شروع کر رہا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، اس اضافی پیمائش کو ہم آخر میں اپنی فائنل ریڈنگ سے نکال دیں گے۔ اور اس کے بالکل الٹ، اگر سرکولر اسکیل کا 0 مین لائن کو پار کر کے آگے نکل جائے تو یہ نیگیٹو زیرو ایرر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیمائش اصل سے تھوڑی کم ریکارڈ ہوگی۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم اس ایرر کو اپنی آخری ریڈنگ میں جمع کر دیتے ہیں۔ چلیں، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کہ اس آلے سے اصل میں پیمائش کی کیسے جاتی ہے۔ یہ عمل بہت منظم ہے۔ پہلے آلے کا لیسٹ کاؤنٹ اور زیرو ایرر چیک کر لیں، پھر جس چیز کو ناپنا ہے اسے جبڑوں کے بیچ میں رکھیں۔ اب آہستہ سے ریچٹ کو گھمائیں جب تک ٹک کی آواز نہ آئے۔ یہ ٹک کی آواز یقینی بناتی ہے کہ زیادہ دباؤ نہ ڈلے۔
اس کے بعد مین اسکیل کی ریڈنگ لیں، پھر سرکولر اسکیل کی. بس اب صرف حساب کتاب باقی ہے. یہ فارمولا سب کچھ ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے. سب سے پہلے مین اسکیل کی ریڈنگ لیں، پھر سرکولر اسکیل کی جو لائن سیدھ میں ہے اسے لیسٹ کاؤنٹ سے ضرب دیں. ان دونوں کو جمع کرنے سے مشاہدہ شدہ موٹائی مل جائے گی، اور آخر میں اگر کوئی زیرو ایرر تھا تو اس کی تصحیح کر لیں. لیجئے، بالکل درست پیمائش تیار ہے. اسکرو گیج بلا شبہ ایک کلاسک اور لاجواب آلہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ٹیکنالوجی کبھی ایک جگہ نہیں رکتی. اور یہ رہی اس کی جدید شکل، ڈیجیٹل اسکرو گیج. یہاں کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس چیز کو رکھیں اور ڈیجیٹل اسکرین پر فوری اور بالکل درست ریڈنگ حاصل کریں. اس سے نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ انسانی غلطی کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جاتا ہے. اور اب آخر میں ایک چھوٹا سا لیکن دلچسپ سوال. فرض کریں ایک بہت نازک شیشے کی پلیٹ ہے. اگر اس کی موٹائی ورنیئر کیلیپرز کی جگہ اسکرو گیج سے ناپی جائے تو نتائج میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، کیا اسکرو گیج کا دباؤ اس نازک شیشے پر کوئی اثر ڈال سکتا ہے؟ یہ سوال ہمیں آلے کے صحیح استعمال اور اس کی حدود کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے.